تعالی و برکاتہ نحمدہ و نصلی و نسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ طیبین الطاہرین و صحبہ الکرام المتقین المخلصین و جمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ و تعالی فی کلامہ العظیم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر صدق الله مولانا العظيم فقال الله سبحانه وتعالى إلى مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز ناظرین سامعین محترم، بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام ہماری جو سیریز چل رہی ہے اصلاح عقائد و اعمال، تقریباً الحمدللہ 100 نشستیں اس کی مکمل ہو چکی ہے. آگے بھی جو ہے اس کا کام آگے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی سلسلہ باقی رہے گا. آئیے ناظرین سامعین محترم، یہ ماہ ذوالحجہ کا ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. آئیے میں چند باتیں آپ کو اس ماہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں گا. ناظرین سامعین محترم، قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30ویں پارے کی یہ صورت ہے سورۃ الفجر، اور اس کی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ والفجر ولیال عشر. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات میں اس صبح کی بھی قسم فرمائی اور جو ہے اس 10 راتوں کا بھی جو ہے اللہ رب العالمین نے اس میں ذکر فرمایا. اب آئیے کہ یہ جو دن ہے، اس صبح کی جو قسم اور جو 10 مبارک راتیں ہیں وہ کون سی راتیں ہیں، اس کے متعلق چند باتیں میں آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں گا. آئیے سب سے پہلے تفسیر میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں کی قسم سے مراد جو ہے ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، کیونکہ یہ حج کے اعمال میں مشغول ہونے کا زمانہ ہے. اللہ پاک نے ان راتوں کی قسم ارشاد فرما کر یہ ظاہر کر دیا کہ یہ راتیں اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت عظمت والی ہے. معزز ناظرین سامعین محترم، کیونکہ عشرہ ذوالحجہ کا جو دن ہوتا ہے، جو عشرہ ذوالحجہ کی جو راتیں ہوتی ہیں بڑی باعظمت ہوتی ہیں، فضیلت والی ہوتی ہیں، رحمتوں والی ہوتی ہیں، سعادتوں والی ہوتی ہیں، برکتوں والی ہوتی ہے. یعنی اس کا دن بھی بڑا فضیلت والا ہوتا ہے، اس کی راتیں بھی بڑی فضیلت والی ہوتی ہے. تو گویا ہمیں چاہیے کہ ان 10 دن اور 10 راتوں میں خصوصیت کے ساتھ اعمال صالحہ کو اختیار کریں اور جو ہے اعمال صالحہ کا ذخیرہ اپنے پاس جمع کرنے کی کوشش کریں، صدقہ و خیرات کریں، نوافل کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں. جو ہو سکتا ہے کہ اس ماہ کے ابتدا کی جو پہلا عشرہ جو ہوتا ہے یہ دن بھی بڑا فضیلت والا ہوتا ہے اور رات بھی بڑی فضیلت والی ہوتی ہے. آئیے ناظرین سامعین محترم، اس کے تعلق سے میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھتا چلوں. پہلے جو عشرے کی جو فضیلت ہے، کیونکہ عشرہ ذوالحجہ جو ہے یہ بڑا بابرکت عشرہ ہے، اور اس کے متعلق چند احادیث میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں تاکہ اس کی فضیلت کو آپ اور ہم سمجھیں اور اس پر جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پہلے عشرے کا خصوصیت کے ساتھ ہم اہتمام بھی کرنا شروع کر دیں. آئیے کہ روایتوں میں آیا ہے کہ میں 2-4 حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا چلوں. اللہ کریم کے نزدیک جو ہے کوئی دن عشرہ ذوالحجہ کے ایام سے نہ زیادہ عظیم ہے، نہ ان دنوں سے بڑھ کر کسی دن کا عمل اس سے محبوب ہے. یعنی اللہ رب العالمین کے نزدیک جو ہے بندوں کا جو اعمال ہوتے ہیں، یعنی بندہ جو عشرہ ذوالحجہ میں جو عمل کرتا ہے اللہ کے نزدیک جو ہے بہت یہ عمل عظیم ہوتا ہے اور بہت پسندیدہ عمل ہوتا ہے. تو عشرہ ذوالحجہ کے اندر کیا جانے والا ہر وہ عمل، ہر وہ نیکی جو ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک جو ہے نا بہت عظیم ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے. آئیے ان دنوں میں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کی کثرت کیا کرو. یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے. یعنی ہمیں چاہیے کہ جو ہے عشرہ ذوالحجہ کے اندر ابتدائی جو عشرہ ہوتا ہے ذوالحجہ کے، اس میں جو ہے اعمال صالحہ کو اختیار کر لیں، نیک عمل اختیار کریں اور نیک اعمال کو جو ہے نا اپنے اندر جمع کرنے کی کوشش کریں، صدقہ و خیرات کریں.
یعنی ہر وہ اعمال صالحہ کے ذریعے سے اس ماہ کے پہلے عشرے کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کریں، اور جو تحلیل ہے اللہ اکبر کی بھی، لا الہ الا اللہ کی بھی کثرت کریں، تکبیر اللہ اکبر کی بھی کثرت کریں، اور الحمدللہ تمہید کی بھی جو ہے نا اس کی بھی کثرت کیا کریں۔ یہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا دوسری روایت میں کہ اللہ پاک کے نزدیک جو ہے ان 10 دنوں کے مقابلے میں کسی دن کا عمل زیادہ محبوب نہیں ہے، یعنی بندہ یہ جو 10 دن کے اندر جو بھی عمل کرتا ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک جو ہے نا یعنی عمل جو ہے نا زیادہ محبوب نہیں ہے ان دنوں کے علاوہ، یعنی اللہ پاک کے نزدیک ان 10 دنوں کے مقابلے میں کسی دن کا عمل زیادہ محبوب نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ پاک کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ تو حضور نبی کریم نے فرمایا ہاں جہاد بھی نہیں فرمایا، جہاد بھی نہیں فرمایا۔ اور اسی طرح اور حدیث مبارکہ میں یہ حدیث جو ہے نا امام ترمذی نے جو ہے نا اس کو کتاب الصوم کے اندر جو ہے اس روایت نقل فرمایا۔ اس طرح اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک جو ہے عشرہ ذوالحجہ کے دنوں سے افضل کوئی دن نہیں، اللہ پاک کے نزدیک جو ہے نا عشرہ ذوالحجہ کے دنوں سے افضل کوئی دن نہیں ہے۔ اور یہ روایت کو امام ابن حبان نے کتاب الحج کے اندر جو ہے نا اس روایت کو نقل فرمایا۔ تو اللہ رب العالمین کے نزدیک جو ہے عشرہ ذوالحجہ کے دنوں سے افضل کوئی دن نہیں ہے، یعنی افضل ترین جو دن ہوتے ہیں وہ عشرہ ذوالحجہ کے 10 دنوں کے جو دن ہیں وہ بھی جو ہے نا بڑے فضیلت والے افضل ترین دن ہیں، اور اس کی رات بھی بڑی جو ہے نا فضیلت والی ہے۔ اور ایک روایت میں کہ جن دنوں میں اللہ پاک کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی ذوالحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ پسند نہیں ہے۔ اور ہر دن کا جو روزہ ہوتا ہے ذوالحجہ کا جو یعنی اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر روایت کے اندر آیا ہے کہ ہر دن کا جو روزہ ہوتا ہے 1 سال کے روزوں کے برابر ہوتا ہے، اور ہر رات کا جو قیام ہوتا ہے وہ لیلۃ القیام کے برابر اجر بندے کو عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے، اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عشرہ ذوالحجہ کے اندر جہاں بندہ جو ہے دیگر اعمال کے ذریعے سے اعمال صالحہ کا یعنی کثرت کے ساتھ جو ہے نا جہاں پر اعمال صالحہ کرتا ہے، اور اسی طرح جو ہے نا اگر اس کے اندر ایک روزہ بھی اگر کوئی عشرہ ذوالحجہ میں رکھ لیتا ہے تو ایک روزے کا جو ثواب ہوتا ہے 1 سال کے روزوں کے برابر۔ اور ان عشرہ ذوالحجہ کی جو راتوں کا جو قیام ہے والفجر ولیال عشر، یعنی اگر کوئی ان راتوں کا بھی قیام کرتا ہے تو گویا راتوں کا قیام کرنا یہ شب قدر کے قیام کے برابر جو ہے نا اس بندے کو اجر و ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، کتنا اجر و کتنا ثواب اور کتنی فضیلت جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عشرہ ذوالحجہ کے متعلق ہمیں بتائی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے یقیناً بڑا فضیلت والا مہینہ، رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ، سعادتوں والا مہینہ، اجر و ثواب عطا کیا جانے والا مہینہ۔ ایک عمل کوئی بندہ کرتا ہے رمضان میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ثواب دگنا کرتا ہے، اس طرح جو ہے 70 اس کو ثواب عطا فرما دیا جاتا ہے۔ تو لیکن جان لیے عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت کو بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان راتوں کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے، اور اس میں ایک دن کا جو روزہ ہوتا ہے وہ 1 سال کے روزوں کا اجر و ثواب بندے کو عطا کیا جاتا ہے۔ آئیے ناظرین سامنے اور ایک روایت میں بیان کرتے ہوئے پھر اس کے بعد میں پھر آپ کے کچھ معمولات بھی بیان کروں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اس کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو نقل فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ عشرہ ذوالحجہ میں ایک عمل کا جو ثواب ہوتا ہے، ایک عمل کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی عشرہ ذوالحجہ میں اگر کوئی ایک عمل کرتا ہے تو اس ایک عمل کا جو ثواب ہوتا ہے وہ 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ فضیلت یعنی روایتوں کے اندر آئی ہے کہ عشرہ ذوالحجہ میں اگر کوئی ایک عمل کر لیتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اس کا جو ثواب ہوتا ہے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت جو ہے نا اس عشرہ ذوالحجہ کے اندر اگر کوئی بندہ کرتا ہے اس میں اجر و ثواب اللہ رب العالمین اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ آئیے میں کچھ معمولات بھی آپ کو میں نے بزرگان دین کے بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا۔ پہلے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا۔ حضرت ام المؤمنین حضرت سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ ذوالحجہ کے روزے نہیں چھوڑا کرتے تھے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے عشرہ ذوالحجہ کے اندر جو ہے نا یہ جو پہلا جو عشرہ ہوتا ہے اس میں جو ہے نا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا روزوں کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اسی طرح جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے 9 روزے پابندی سے رکھتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی عشرہ ذوالحجہ کو پا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پہلے عشرے کے اندر 9 دنوں تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھا کرتے تھے، یہ حضور کے معمولات میں سے۔ اسی طرح جو ہے نا سیدنا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ذوالحجہ کی پہلی 10 راتوں میں اپنا چراغ نہ بجھایا کرو، یعنی راتوں میں عبادت کرو۔ یہ کون؟ سیدنا سعید بن جبیر فرماتے کہ لوگوں جب یہ عشرہ ذوالحجہ آ جائے
تو اپنے چراغوں کو بند کر کے نہ سویا کرو، اپنے چراغوں کو جلائے رکھو۔ فرمایا اس راتوں میں قیام کرو، عبادت کرو، نفل پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو، جو جو ہو سکتا ہے اس راتوں کو سو کر نہ گزارا کرو، مگر کچھ راتوں کو اٹھ کر جو ہے ان راتوں میں اٹھ کر قیام کرو، شب بیداری کرو، اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہو جاؤ فرمایا کرتے۔ اور اسی طرح جو ہے نا آپ فرماتے ہیں کہ عبادت بہت پسند تھی آپ کو ان عشر ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے اندر، اور فرمایا کرتے اپنے خادموں کو اٹھایا کرو، سحری کریں، یوم عرفہ کا روزہ رکھے۔ یہ کون؟ یہ بزرگان دین کے معمولات آپ کے سامنے رکھتا چلو۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، یوم عرفہ جو ہوتا ہے یہ 9 ذوالحجہ کے یعنی اس کی فضیلت بھی آپ کے سامنے رکھتا چلو گا۔ آئیے کہ 9 ذوالحجہ بڑی جو ہے نا بابرکت والا دن ہے، اسے یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن اللہ پاک اپنے بندوں پر خصوصی رحمت کی بارش فرماتا، یعنی عشرہ ذوالحجہ کے اندر اگر بندہ جو ہے ابتدا سے ہی جب اعمال صالحہ کی وہ کثرت کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، جب 9 ذوالحجہ کا جب دن آتا ہے تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ جب یہ 9 ذوالحجہ کا جب یہ دن آتا ہے اسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں پر خصوصی رحمت جو ہے نا یعنی رحمت کی بارش بندوں پہ فرماتا ہے، گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے، اور بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ 9 ذوالحجہ کی فضیلت بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ حدیث مبارکہ میں اس دن کی بہت بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوتا ہے اسے بخش دیا جاتا ہے۔ کسی نے عرض کیا یہ فضیلت خاص لوگوں کے لیے ہے یا رسول اللہ، یہ عام لوگوں کے لیے ہے؟ تو حضور پاک نے جواب فرمایا یہ تمام لوگوں کے لیے فرمایا۔ سبحان اللہ، اس کو جو ہے نا امام ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل فرمایا۔ اسی طرح جو ہے دوسری روایت ہے، جو روایتوں میں آیا کہ جو ان 5 راتوں کو یعنی عید الفطر کی رات اور شعبان کی 15ویں شب، 9ویں اور 10ویں ذوالحجہ میں شب بیداری عبادت کرے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت واجب کر دیتا ہے۔ یہ روایت کے اندر موجود ہے، اس کو امام المنذری نے الترغیب و ترہیب میں اس روایت کو نقل فرمایا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی لیلۃ الفطر کی رات کو اور اسی طرح جو ہے نا ذوالحجہ کی 8ویں اور 9ویں اور 10ویں یہ 3 راتوں میں جو شب بیداری کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا یوم جو عرفہ ہوتا ہے میں شیطان کو جو ہے بڑے بڑے گنہگاروں کی بخشش دکھائی جاتی ہے، یعنی جب عرفہ کا جب دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، شیطان کے سامنے بڑے بڑے گنہگاروں کی جو ہے نا بخشش جو ہے نا ان کو دکھائی دیتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے شیطان اپنی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ یعنی شیطان جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے بڑے بڑے گنہگاروں کی جب بخشش کو ان پہ ظاہر کر دیتا ہے، دکھا دیتا ہے، تو وہ جو ہے نا شیطان جب وہ دیکھ لیتا ہے تو جو ہے نا وہ اپنی نظروں میں جو ہے نا وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اور ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ اللہ کریم جو ہے نا عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتا، یعنی کثرت کے ساتھ جو ہے نا بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ کون سے دن؟ عرفہ کے دن فرماتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے علامہ امام احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے یہ مفسر قرآن بھی ہیں، شارح حدیث بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب سال بھر کے تمام دنوں سے زیادہ 9ویں جو ذوالحجہ کو گنہگاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں اس دن اللہ کی جو رحمت بندوں سے قریب ہو جاتی ہے، قریب تر ہوتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ جو ہے فرشتوں پر حاجیوں کی افضلیت اور ان کی شرافت، ان کی کرامت کو ظاہر فرماتا ہے اور کہتا ہے فرشتوں تم نے کہا تھا کہ انسان جو ہے خون ریزی فساد کرے گا، تم نے اس پر غور نہ کیا۔ انسان اپنا گھر بار چھوڑ کر، وطن چھوڑ کر، مقام چھوڑ کر اور پردیسی بن کر پریشان بال کفن پہنے لبیک لبیک کی صدائیں لگاتا ہوا عرفات کے میدان میں بھی آئے گا۔ بتاؤ ان حاجیوں نے سوائے میری رضا کے اور کیا چاہا؟ صرف مجھے راضی کرنے کے لیے یہ لوگ ان میدانوں میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ یہ شرف نہ ملائکہ کو حاصل ہے نہ جنات کو حاصل ہے، یہ صرف ان کے حصے میں آئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ فضیلت جو ہے عرفہ کے دن کی ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا اس کو بیان فرمایا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ عرفہ کا جب دن آئے تو اس میں دن کو روزہ بھی رکھیں،
اس روزے کی بڑی فضیلت بھی عرفہ کے دن کے روزے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ جب عرفہ کے دن کوئی روزہ رکھتا ہے تو پچھلے سال اور اگلے سال کے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یعنی اگر کوئی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھ لیتا ہے، اس کے پچھلے سال کے گناہ اور اگلے سال کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اب آئیے کہ آسمان کے دروازے کتنی بار کھولے جاتے ہیں وہ بھی روایت آپ کے سامنے رکھتا چلو۔ سیدنا فرقد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہر رات آسمان کے دروازے، ہر رات آسمان کے جو دروازے ہیں 3 مرتبہ کھولے جاتے ہیں، اور ہر جمعہ کی رات 7 بار کھولے جاتے ہیں، اور جبکہ عرفہ کی رات جب آتی ہے تو جو ہے نا 9 مرتبہ جو ہے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ یہ آسمان کے دروازے عرفہ کے دن 9 دروازے کھولے جاتے ہیں فرمایا۔ اور عرفہ کے جو روزے کی فضیلت کے تعلق سے بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، رسول اکرم نے فرمایا عرفہ کے روزے کو 1000 دن کے برابر شمار کرتے تھے فرماتا ہے۔ یہ روایت کو جو ہے مجموع زوائد کے اندر کتاب الصیام میں یہ روایت موجود ہے۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے جو ہے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کے تعلق سے اور جو ہے یوم عرفہ کی فضیلت کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں رکھی۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جو ہے سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ زمین میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں اللہ پاک اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہ فرماتا ہو، اور سب سے زیادہ عرفہ کے دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ لہذا تم اس میں کثرت سے یہ دعا کیا کرو۔ مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں تمام دنوں سے زیادہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو جو ہے جہنم سے آزاد کرتا ہے، وہ عرفہ کے دن فرماتا ہے۔ لہذا جو ہے آپ نے دعا جو ہے فرمایا کہ اس کو کثرت سے جو ہے نا عرفہ کے دن پڑھا کرو۔ اللہم اعتق رقبتی من النار واوسع لی من الرزق الحلال واصرف عنی فسقۃ الجن والانس۔ یہ روایت جو ہے نا یہ دعا جو ہے علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمائی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ جو ہے نا یہ دعا کو بھی ہم جو ہے کثرت سے پڑھا کریں۔ بھائی جب ذی الحجہ آئے تو جو ہے نا اس میں کثرت کے ساتھ جو ہے سورۃ الفجر کی کثرت کیا کرو، دن میں کسی وقت میں بھی باوضو ہو کر جب بھی وقت ملے عشرہ ذی الحجہ کے اندر جو ہے اگر کوئی کسی بھی وقت میں جو ہے سورۃ الفجر کی تلاوت کرتا ہے، ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر جو ہے اس کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے سورہ ضحیٰ کی والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ کی بھی اگر وہ روزانہ عشرہ ذی الحجہ کے اندر تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، یہ چند باتیں جو ہے میں نے آپ کے سامنے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کے متعلق بھی میں نے آپ کے سامنے کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں پروردگار عالم ہم سب کو جو ہے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عشرہ ذی الحجہ کے اندر ابتدا سے اس عشرے کی ختم تک زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار اور قرآن مجید کی تلاوت اور یعنی تسبیح پڑھنے کی بھی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کا ذخیرہ، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو ہے عشرہ ذی الحجہ میں اگر کوئی ایک نیک عمل کرتا ہے تو اس کا جو اجر ہوتا ہے، اس کا جو ثواب ہوتا ہے 700 گنا تک جو ہے نا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ جو ہے اس ماہ کے اندر عشرہ ذی الحجہ کے اندر جو ہے زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کرے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔